الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محترم پرنسپل صاحب، فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء و طالبات، آج رجب کی 30 تاریخ ہے اور اب سب جانتے ہیں کہ قمری یعنی چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی 3 روز پہلے ایک زبردست ایونٹ کی یاد گزری ہے، اور وہ ایونٹ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج شکریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اور بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ قرآن مجید میں اس سفر کے پہلے حصے کا ذکر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک یعنی فلسطین تک لے گئی، تاکہ وہ ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائے۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے دوسرے مرحلے کا ذکر آپ کو سورہ نجم میں ملے گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سدرۃ المنتہا، وہ جو ایکسٹریم ہے، اس تک پہنچنے کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ان یوزول سفر ہے، اس کو دین کی اصطلاح میں خارق عادت کہتے ہیں۔ عادت کہتے ہیں نا، یوزول جو بھی روٹین ہوتی ہے، یوزول پریکٹس کو عادت کہتے ہیں۔ یہ میری عادت ہے، یعنی یہ میری عام پریکٹس ہے۔ اور خرق عادت، خرق کے معنی پھاڑنا، خرق عادت یعنی عام روٹین کو پھاڑنا۔ عام روٹین کیا ہے کہ مجھے یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے بھی خواہ آدھا سیکنڈ ہی ہو تو بہرحال ایک وقت درکار ہے، لیکن ان یوزول چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ 7 آسمانوں پر لگ لے گیا، لیکن گھڑی بھر میں لے گیا کہ آپ کے جانے اور آنے میں رات کا بھی کوئی ایک لمحہ ہی ہے گزرا ہے۔ جہاں تک خواب کا تعلق ہے، یہ خواب تو ہم سب روز دیکھتے ہیں، دیر از نتھنگ ویری اسپیشل ان اٹ۔ میں نے بھی خواب دیکھے ہیں، آپ نے بھی خواب دیکھے ہیں، بہت سے سچے خواب بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور دکھاتا ہے کہ ایک ایونٹ ہم خواب میں دیکھتے ہیں، ایک سین ہوتا ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے، اور 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 4 ماہ کے بعد ایگزیکٹلی وہی پکچر میرے سامنے دوبارہ آتی ہے، جس کا ری پلے میں دیکھ چکا ہوتا ہوں۔ یہ ہے خواب۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جو عام فزیکل ورلڈ ہے اس سے بیونڈ ایک چیز ہے کہ فزیکلی وہ کام ممکن نہیں ہوتا کہ آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کو جانے کے لیے 18 گھنٹے کی فلائٹ درکار ہے، پھر یہاں سے ایئرپورٹ جانا، ایئرپورٹ پہ کتنا لگے گا وقت، وہ سب کچھ ایک طرف رہ جاتا ہے۔ آپ خواب میں سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کو، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر لگایا ہوا ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، وہ سافٹ ویئر ڈیٹیچ ہو جاتا ہے۔ جیسے موت کے وقت اس کو سورہ زمر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور اس وقت بھی جب کوئی نفس مرا نہیں ہوتا لیکن نیند میں ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے، کیونکہ وہ سافٹ ویئر سافٹ ہے نا، تو وہ سافٹ جو ہے، یہ جو ہارڈ ویئر ہے اس کے نہیں ہے چیز، سافٹ ہے، اس کی دنیا ایک اور ہے، اس کا عالم ایک اور ہے. لہذا بہت ہم گھڑی پر اگر آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہوں اور رات کے 1:05 پر آپ گھڑی دیکھتے ہیں، نیند بڑی سخت آ رہی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ سویرے پرچہ ہے، ابھی میں نے 4 چیپٹر ریوائز کرنے ہیں، تو آپ کو ٹائم دیکھتے ہیں تو 1:05 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک اونگ آتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جھٹکے کے بعد آپ اٹھتے ہیں، دوبارہ ٹائم دیکھتے ہیں تو 1:05 اور 25 سیکنڈ ہوئے ہوتے ہیں یا 50 سیکنڈ ہوئے ہوتے ہیں، یعنی 5 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کا وقفہ ہے. لیکن اس دوران آپ امریکہ سے ہو کر بھی آ جاتے ہیں، کراچی سے بھی ہو کے آ جاتے ہیں، لاہور سے بھی ہو کے آ جاتے ہیں. کئی دفعہ کالج کا کوئی سین آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر اور یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی واقعہ جو ہے بالفعل زمین پر پیش آتا ہے. تو وہ پریویو کہاں سے آتا ہے؟ اسی سے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کہ کوئی ہے جگہ جہاں پر میرا سب کچھ جو ہے وہ یعنی ایک سافٹ فارم کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ ایونٹ ہونے سے پہلے بھی موجود ہے وہاں پر. یہی ہے نا ہمارا تقدیر کا تصور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک تجربہ کراتا ہے. تو یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب نہیں تھا، یاد رکھیے گا. خواب تو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، تو there is nothing special in it. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فزیکلی اس رات پہلے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک یعنی یروشلم لے گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گیا، پھر واپس بھی لے آیا، اور وہاں ایک طویل وقت گزرا اس ورلڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لے آئے، اور پھر یہ زمین وہیں کی وہیں تھی، سب کے سب جو مکہ مکرمہ ویسا کا ویسا ہی تھا، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ویسے ہی ہو رہا تھا. تو یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال یہ ایک فزیکل ایونٹ تھا، فزیکل ایکسپیرینس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ گئے آسمانوں پر. لیکن آج میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کو فٹ کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس کا ایک پہلے سوال ہے کہ میں یہ بات کیوں سوچ رہا ہوں اور کیوں فٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کی ضرورت کیا ہے. میں اپنے دل میں سوچتا ہوں تو مجھے میرا دل یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11/90 میں جو معراج ہوئی، دیٹ واز ناٹ اے ویری اسپیشل ایونٹ. ٹھیک ہے نا، یہ تاریخی واقعات پر عید آ گئی، اتنے قیدی آزاد کر دیے، 23 مارچ آ رہا ہے تو کئیوں کو اعزازات ملیں گے. لیکن آپ ٹی وی پر دیکھیں گے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ بہت سے فوجی اور سول لوگوں کو اعزازات دے رہے ہوں گے، کسی کو امتیاز جرت دے رہے ہوں گے، کسی کو امتیاز ستارہ امتیاز دے رہے ہوں گے، کسی کو اور اعزاز جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال رہے ہوں گے یا اس کے سینے پر لگا رہے ہوں گے. کیا ہے کہ 23 مارچ ایک ایونٹ ہے جس پر یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا بڑا اعزاز بخشا، یونیک، جو کسی اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تو وہ کیا خاص موقع تھا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کراؤں، تو میں یہ مشورہ دیتا کہ جی پہلی وحی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا، پنڈال سجا ہوا ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سٹیج پر تشریف لے جاتے اور تالیوں کی گونج میں آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے کام کرنے آتے ہیں، اس کو مجھ جیسے گناہ گار سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ وہ خاص موقع ہونا چاہیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بلایا. وہ موقع کیا ہے؟ آج میں آپ سے اصل میں وہ موقع ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے نام پر ہم فخر کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد ہونی چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں گے، یاد ہے آپ کو؟ اچھا، اب اس میں ہم فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ معراج جو ہے وہ اس موقع پر کیوں ہوئی. تو ذرا سیرت النبی میں چلے جائیں
کہ عام الفیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. عام الفیل سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید میں سورۃ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک کیا. یہ ہاتھی والے کون تھے؟ کہ مکہ مکرمہ عرب کا مرکز ہمیشہ سے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے آذان دی، آؤ بھائی حج کرنے کے لیے. اور اس وقت سے اہل عرب مکہ مکرمہ حاضر ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. اس نے کہا کہ لے اس خانہ کعبہ میں کیا خاص بات ہے. اس نے ایک گرجا تعمیر کرایا، عیسائی تھا نا کیونکہ وہ، اس نے گرجا تعمیر کرایا اور بادشاہ تھا، فیسیلیٹیٹ کیا کہ جو بھی اس کو وزٹ کرنے کے لیے آئے گا اس کو یہ انعام و اکرام ملیں گے. لیکن آیا کوئی نہیں وہاں پر باوجود اس سارے لالچ کے. اس کو بڑا غصہ آیا، اچھا جب تک یہ گھر موجود ہے اس وقت تک میرے گرجے میں کوئی نہیں آئے گا. تو اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور خود بھی ایک ہاتھی پر سوار ہوا کہ میں جا کے خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں. لیکن مکہ مکرمہ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر چھوٹی چھوٹی پرندوں نے حملہ کر دیا. حملہ کیا کیا کہ وہ غول کے غول آئے، ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھیں. لیکن وہ کہنے کو کینکریاں تھیں لیکن اصل میں وہ میزائلز تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، کہ جہاں انہوں نے اس کو ڈراپ کیا تو وہ اگر کوئی بیٹھا ہوا تھا ہاتھی کے سر پر تو اس کے سر میں سے گزرتا ہوا، چیرتا ہوا اس کے ہاتھی میں سے گزرتا ہوا نیچے آ گیا. تو ہاتھی بھی ڈھیر ہو گیا اور وہ شخص جو ہے وہ بھی وہیں ہلاک ہو گیا. تو بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی روز ہوئی کہ جس روز ابرہہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا اور وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ تباہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب، یہ عبد المطلب کھجوروں کے تاجر تھے اور کھجوروں کا سودا کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ مدینہ منورہ جاؤ اور وہاں سے کھجوریں خرید کے لاؤ. وہیں پر وہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جبکہ آپ کے والد گرامی آپ کے سر پر موجود نہیں تھے، گویا آپ ایک یتیم بچے تھے. تو قرآن مجید نے کیسے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا. تو کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآوا لیکن پروٹیکٹ کیا. یعنی عام یتیم کی طرح جیسے وہ رولنگ بال کی طرح ہوتا ہے which gathers no mass، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود ان پروٹیکٹڈ نہیں تھے. کیسے؟ کہ پہلے تو آپ کے دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی محبت ڈالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ینگ محمد بن عبداللہ کی. آپ کی پیدائش کے 7ویں روز عبد المطلب اٹھا کر لائے انہیں حرم میں اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب کو عربی آتی تھی، سارے ترجمہ سمجھتے تھے کہ پریزڈ، تعریف کیا گیا، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس بچے کی بے حد تعریف کی جائے گی. اس نام کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ عربوں کا، عربی کا لفظ ضرور ہے، ہمارا عام جو ٹرینڈ ہے نام رکھنے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ یا ہم بڑی شخصیتوں کے نام پر نام رکھتے ہیں یا ہم کوئی بامانی نام رکھتے ہیں. یعنی آپ میں سے اگر سب کا میں جائزہ لوں تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی ابراہیم بھی ہوگا، کوئی اسماعیل بھی ہوگا، کوئی ایوب بھی ہوگا، کوئی ہارون بھی ہوگا، کوئی اسی طرح سلیمان، داؤد بھی ہوگا، اور صحابہ کے نام پر آپ کے نام ہوں گے. کسی کا نام آپ میں سے ابو بکر ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا، کسی کا عمر ہوگا، عثمان ہوگا، کسی کا علی ہوگا، کسی کا طلحہ ہوگا، کسی کا زبیر ہوگا. بچیوں میں سے عائشہ، مس عائشہ کھڑی ہیں آپ کے سامنے، آپ میں سے کوئی عائشہ ہوگی، کوئی زینب ہوگی، کوئی فاطمہ ہوگی. یہ کیا ہے کہ ہم بڑی شخصیتوں پر نام رکھتے ہیں، یا ہم نام کیا رکھتے ہیں؟ بامانی نام رکھتے ہیں. عابد ہوگا آپ میں سے کسی کا نام جس کے معنی ہے عبادت کرنے والا، زاہد ہوگا جس کے معنی ہے متقی، پرہیزگار، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا.
اسی طرح شاہد ہوگا گواہی دینے والا، مبشر ہوگا خوشخبری دینے والا، منذر بھی شاید ہو خبردار کرنے والا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بامانی نام ہے. عربوں میں جو عام نام تھے، عبداللہ ان کے ہاں عام نام تھا. اللہ کو وہ جانتے وہ مانتے تھے. میں بیان کر چکا ہوں رب ہمارا کے موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے اور پہچانتے تھے، مانتے تھے، لہذا عبداللہ ان کے ہاں عام نام تھا. باقی ان کے اکثر نام مؤنث نام ہوتے تھے. طلحہ، جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ عربی میں مؤنث لفظ ہے، اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے. جیسے عابدہ، زاہدہ، شاہدہ، اس کے آخر میں گول تا ہے نا، جو وقف ہونے پر ہا بن جاتی ہے. تو اسی طرح طلحہ، اس کے آخر میں گول تا ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے. حمزہ، عبادہ، اسامہ، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مؤنث نام ہے. عربوں کے عام طور پر مؤنث نام ہوتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے والد کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن ایک ان یوزول نام اس نے بامانی نام رکھا جو عربوں کا رواج نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ محمد. تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. یہ کیا تھا؟ دادا اس بچے کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے. غیر معمولی اہمیت میں کیوں دیتا ہوں وہ بھی میں کہہ دوں آپ سے کہ ویسے تو دادا کو پوتے سے پیار ہوتا ہی ہے، اور موسٹلی پہلا پوتا جو ہے وہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے. یعنی آپ میں سے جو بھی یعنی اپنے ننہال یا ددہال میں سب سے پہلا ہے، وہ ذرا ویو بیک کرے تو جو فیسلٹیز اس نے انجوائے کی ہیں، جو پیار اس نے انجوائے کیا ہے، وہ باقی بہن بھائی انجوائے نہیں کرتے. یعنی دادا کے لیے یا پورے ددہال کے لیے وہ بیٹی جو پہلی ہو وہ بڑی خاص ہوتی ہے، اور بیٹا جو بڑا پہلا ہو وہ بڑا خاص ہوتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ عبد المطلب کے 11ویں بیٹے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ 20 نہیں تو کم سے کم درجنوں پوتے ضرور ہوں گے عبد المطلب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل. لیکن اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں خاص محبت ڈالی اس بچے کے لیے، اور انہوں نے حضور کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. اور پھر خانہ کعبہ کے گرد قریش کے سرداروں کی دریاں بچھتی تھیں، جیسے ڈیرے ہوتے ہیں نا ہمارے بڈیروں کے. اور ڈیرا جو ہے یہ کیا ہے؟ کسی شخص کے سٹیٹس کی علامت ہے. جتنا بڑا ڈیرا ہے اس کا مطلب ہے اتنا ہی بڑا وہ ذمہ دار ہے. آپ میں سے جو شہر کے بچے رہنے والے ہیں وہ شاید بڑی اس کو ایلین سی گفتگو سمجھیں گے، لیکن جن کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیرا کیا چیز ہوتی ہے. تو خانہ کعبہ کے گرد وہ قریش کے سرداروں کی دریاں بچھتی تھیں. عبد المطلب بھی بہت بڑے سردار تھے، ان کی بھی ایک دری بچھتی تھی. دری پر ان کے حواری بیٹھتے تھے. یہ وہی دری ہے جس کا ذکر آپ کو سورۃ الگ کے آخر میں ملتا ہے. ابو جہل کی بھی ایک دری تھی. ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ہے کوئی اس کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالے اور اس کو بل دے. تو عبداللہ بن ابی معیط ایک شخص تھا بدبخت، وہ اٹھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور اس کو بل دینے شروع کر دی. پھر ایک موقع پر اسی چوپال کے اندر، اسی بیٹھک کے اندر ابو جہل نے کہا کہ فلانے گھرانے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے وہاں پر، ہے جو وہ اوجری لا کر محمد کے منہ پر چڑھا دے. پھر وہی عبداللہ ابن ابی معیط اٹھا کہ اس نے یہ کیا. تو یہ بیٹھک ہوتی تھی سرداروں کی. اسی میں جو عبد المطلب کی بیٹھک تھی اس کے دری کے نیچے بچے کھیلتے تھے اس کے پرے پرے، اور دری پر عبد المطلب خود بیٹھتا تھا اور اس کے حواری بیٹھتے تھے. بچے دری سے نیچے کھیلتے تھے، دری پر چڑھتا کوئی نہیں تھا. لیکن ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوئے دری پر بھی چڑھ جاتے تھے. اور ان کے کزن جو تھے بڑے وہ دادا کی دری ہے. دادا کہتا کوئی بات نہیں، آنے دو اس کو. یعنی ایک غیر معمولی محبت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ اگرچہ آپ یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پروٹیکٹڈ یتیم تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. 8 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دادا کو بلا لیا. عبد المطلب انتقال کر گئے. اور پھر جو روایت تھی مکہ مکرمہ کی کہ یتیم بچہ خاندان کے سربراہ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلا جاتا تھا. تو عبد المطلب فائنلی خاندان کی ایک روایت میں ہے کہ زبیر نامی ایک آپ کا تایا تھا، وہ بھی خاندان کا سربراہ بنا. وہ ویل ٹو ڈو آدمی تھا لیکن جلدی اس کا بھی انتقال ہو گیا. اور فائنلی اس پر اتفاق ہے کہ ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا. اب یہ خاندان کا سربراہ
کیا ہوتا ہے یہ رب ہمارا میں نے تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ ہم شہری لوگ جو ہیں جو شہروں میں پلے بڑے وی ہیو نو آئیڈیا کہ خاندانی نظام ہوتا کیا ہے، لیکن دیہات کے لوگ جو ہے اس نظام کو سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہوتا ہے کہ فیصلے خاندان کے سربراہ کرتا ہے اور خاندان اپنے ہر بچے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جس کی میں نے آپ کو یاد ہوگا مثال دی تھی کہ آپ کسی شہر کے تھانے میں چلے جائیں تو وہاں وہ خالی نظر آئے گا آپ کو، یعنی یہ علاقہ شاید یہ منصور آباد تھانے کو لگتا ہے، تو وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو صرف وہ اہلکار ہی نظر آئیں گے اور کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آپ جڑم والے روڈ کے تھانے پر چلے جائیں یا کھڑیاں والے کے تھانے پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو ہر وقت کچھ لوگ نظر آئیں گے، بلکہ بعض اوقات 50 لوگ 60 لوگ 100 لوگ جو ہیں اس سے بھی زیادہ وہاں موجود نظر آئیں گے۔ ہو آر دے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی خاندان، یعنی جو ہمارے پنجاب کے خاندان ہیں، راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، رائی ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، ڈوگر ہیں، گجر ہیں، یہ خاندان ہیں۔ دیہات کا بندہ اپنے خاندان کے ریفرنس سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں گے تو کوئی XYZ گزر رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، یہاں تک خاتون گزر رہی ہو، آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے تو اس کا نام آپ کو بعد میں بتائے گا، پہلے وہ بتائے گا کہ رائیاں دا یا راجپوتاں دا یا گجراں دا یا ڈوگراں دا یا پٹھاناں دا، نام اس کا بعد میں بتائے گا۔ یہ ہے اصل پہچان دیہات کے اندر۔ تو قرآن مجید بھی قبائلی محاورے میں نازل ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا رب ہمارا کے ذل میں، اور مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف کرشی رہ سکتا تھا قبیلہ قریش سے متعلق، یا اس کا غلام رہ سکتا تھا یا اس کا حلیف رہ سکتا تھا، نو ادر پرسن۔ اچھا، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب، یعنی خاندان کیسے سپورٹ کرتا ہے کہ جب کسی خاندان کا کوئی بچہ کوئی بڑی ابنوکشس حرکت کرے گا، یعنی کسی بہو بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے، اس حرکت کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن ٹو یور سرپرائز اس کا پورا خاندان تھانے میں اس کے پیچھے آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ٹھیک کام کیا ہے، نہیں، جتنا مرضی غلط پیڑا کام کیتا ہوئے منڈا ساڈا ہے، خبردار انہوں نے ہاتھ لایا۔ یہ ہے اصل بات اس کے پیچھے کہ خاندان سپورٹ کرتا ہے۔ ابو طالب کا کردار جو ہے بڑا کنٹروورشل ہے ہمارے ہاں، کہ ابو طالب جو ہے وہ اس کی حیثیت سٹیٹس کیا ہے، اس کا خاندان، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ خاندان بنو ہاشم کا سربراہ تھا، and he proved to be an ideal and classical head of the family۔ ٹھیک ہے نا کہ 25 سال کی عمر میں، کیلنڈر آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ وہ تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیسے ہو، یا نہیں ہوا؟ یہاں پر ڈسکس نہیں ہوا۔ انشاءاللہ سیرت النبی ہم کبھی جب تفصیل سے پڑھیں گے تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پروپوز کیا اور کیسے آؤٹ آف دی وے جا کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنایا، لیکن انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی، آؤٹ آف دی وے گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا۔ لیکن بہرحال 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ یوں ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کوئی صفحہ پر چڑھ کر، تو مکہ مکرمہ کے سردار چڑھ دوڑے آپ پر۔ کیوں؟ وہ رب ہمارا میں آپ کو میں نے تعارف کرایا تھا نا کہ رب کا لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا، جبکہ لفظ اللہ اللہ کے لیے بنا ہے۔ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، بولا جا سکتا تھا، رب نہیں بولا جا سکتا تھا۔ اب یہ تھا سرداروں کے لیے کہ حضرت بلال غلام تھے، امیہ بن خلف تھے، تو عربی میں آپ کہیں گے کانا امیہ ربا بلال رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ خاندان جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں کہ سارے سرداروں کو تکلیف ہوئی یہ ہماری کرسی نیچے سے کھینچ رہا ہے، رب تو ہم ہیں، اور محمد نے اعلان کر دیا ہے کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لڑائی تو شروع ہو گئی نا۔ اب ایسے میں ابو طالب نے آؤٹ آف دی وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا۔ وہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ کسی کی بہو بیٹی اغوا کر کے لے جائے پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے۔ اب مکے کے اس جو ان کا اجتماعی مذہب تھا شرک،
اس کی بغاوت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور اس کے اعتبار سے آپ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں گلٹی تھے. لیکن ابو طالب کا خبردار ساڈے منڈے نو ہاتھ لایا تھا. بڑی بڑی تجویزیں آئی، بڑی دلچسپ ہے وہ سیرت النبی، ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ قریش ایک پرپوزل لے کے آئے. وہ تو مجھے بڑا ہنسی آتی ہے اس پرپوزل پر کہ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، اچھا یہ محمد کو ہم سے، ہمارے کسی بچے سے ایکسچینج کر لو. عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا تھا، بڑا ہینڈسم تھا، انہوں نے کہا یہ تم لے لو اور محمد ہمارے والے کر دو. ابو طالب نے کہا واہ 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 واہ، یہ چنیوٹ جو ہے اس کا ایک محاورہ ہے، منہ سونا تاڑا. تو ابو طالب نے کہا واہ منہ سونا تاڑا کہ تم میرے بیٹے کو قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں، دوڑ جاؤ. ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا، ابو طالب نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، نو وے. تو قریش نے کہا کہ پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے. ابو طالب نے کہا کر دو بائیک آؤٹ. اور شاید تاریخ کا سب سے ورسٹ بائیک آؤٹ ہوا محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک پورے 3 سال بنو ہاشم قید رہے. 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی ہے، اس میں ادھر بھی پیرا ہے ادھر بھی پیرا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ شیب ابی طالب. شیب بنی ہاشم بھی کہتے ہیں کہ پورا خاندان اٹیچ ہوا، لیکن چونکہ ٹائٹل جو وہ تھا، خاندان کا سروا کون تھا؟ ابو طالب تھا، لہذا عام جو معروف نام ہے اس مقاطعے کا، اس بائیکاٹ کا، وہ ہے شیب ابی طالب. 3 سال تک آپ وہاں قید رہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاشمی نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، لہذا وہ بھی اسی میں قید ہوئے، یعنی آپشنلی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرشی نہیں ہے، کرشی تو تھی لیکن ہاشمی نہیں تھی، لیکن وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپشنلی قید ہوئیں اس گھاٹی کے اندر. اسی کا ایک معاملہ ہے کہ 2 نام آپ کو نظر آئیں گے کہ شیب ابی طالب کے دوران، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز بھی جانے کی اجازت، لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی. صرف ایک کوئی مکے کا شریف آدمی تھا، انفلوئنشل تھا، وہ غلے سے بھرا ہوا اونٹ جو ہے وہ اس کے قریب چھوڑ دیتا تھا، اور وہ اونٹ جو ہے وہ چرتا چرتا جو ہے اندر چلا جاتا تھا، اور یوں ان کے پاس کچھ غلہ پہنچ جاتا تھا. اور 2 نام آتے ہیں، ایک نام ہے حکیم ابن حزام، بعد میں ایمان لائے، ہم عزت سے نام لیتے ہیں ان کا رضی اللہ عنہ. یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے، لہذا کہ میں اپنی پھوپھی ہتھ لے کے جا رہے ہیں، یوں کر کے وہ نکل جاتے تھے. اور اکثر وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے کے جاتے تھے. اور ایک نام ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں. تو یہ میں اپنے والد کے ہی لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ بھی ہاشمی نہیں تھے، لہذا ایک گنجائش تھی. تو وہ بھی بکریوں کا دودھ دو کر اور وہاں جا کر پہنچایا کرتی تھی. اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے پینے کی بھی اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. 3 سال کا یہ مقاطعہ ختم ہوا، وہ بھی بڑے دلچسپ انداز سے ختم ہوا. ایک کوئی شریف آدمی مکے کا وہ دوسرے کے پاس گیا، بھئی دیکھو یار یہ ہاشمیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس نے کہا جی ہاں میرا بھی خیال یہی ہے، کہ پھر ہمیں اس کے خلاف اٹھنا چاہیے. پھر دوسرے آدمی کے پاس گیا، بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہاشمی خاندان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں اس پہ کچھ کرنا چاہیے. تیسرے کے بعد چوتھا گیا، یعنی 4-5 آدمیوں سے اس نے جا کے پرسنلی گفتگو کی اور کنونس کیا. ان دا مین ٹائم اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ وہ جو خانہ کعبہ میں وہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ بنو ہاشم کا قریش بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس تحریر کو دیمک چاٹ چکی تھی، لہذا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. یوں بنو ہاشم شیب ابی طالب سے باہر آئے. آپ مکہ مکرمہ جائیں گے نا، باقاعدہ یہ آپ کو ایک جگہ پر وہ اس کا تختی لگی ہوئی ملے گی کہ یہ، یعنی حج پر جب میں اللہ تعالیٰ مجھے لے گیا تو ہوٹل کی کھڑکی کے باہر میں نے دیکھا تو وہ شیب ابی طالب جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. تو مجھے شرف حاصل ہو گیا کہ میں نے پرسنلی محسوس کیا اس جگہ کو کہ وہاں درد کا، علم کا کیا عالم تھا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کیا بیت رہی تھی، جرم کیا تھا. وہ سورۃ مومن میں ذکر آتا ہے نا کہ فرعون نے ایک موقع پر
اپنے درباریوں سے مشورہ کیا ضروري اقتل موسیٰ، لیٹ می کل موسیٰ ناؤ. فرعون کے خاندان میں سے ایک بڑے سردار تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے سے ایمان لا چکے ہوئے تھے لیکن ایمان کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا. وہ بول پڑے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو یہاں بھی کیا تھا کہ یہ بنو ہاشم کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت کے لائق صرف ان کے ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ان کا جرم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان بن جاؤ، دوسروں کی پر زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، ایک دن تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے. یہ جرم ہے جس کی وجہ سے وہ قید کیے جا رہے ہیں. بہرحال سن 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شیب ابی طالب سے باہر آیا، لیکن باہر آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے جھیلنا پڑے. یہ آپ سب لوگوں نے جو ٹیکسٹ بک سیرہ ہے اس میں پڑھا ہوا ہے، اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. ایک تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اسی سال، یعنی 10 نبوی کے رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اور حضرت خدیجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی کچھ کمزوریاں بنائی ہیں، عورتوں کی کچھ کمزوریاں بنائی ہیں. عورت کی کمزوری ہمارے معاشرے میں جہاں عام طور پر پولیگمی رواج میں نہیں ہے، یہاں تو خیر دوسری بیوی برداشت نہیں کی، وہاں جہاں پولیگمی ان پریکٹس تھی وہاں بھی یعنی بیسٹ آف دی لاٹ جو ہے ویمن لاٹ میں وہ ازواج مطہرات ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یو آر ویری اسپیشل. لیکن ان کا بھی حال کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ذکر گوارا نہیں تھا. یعنی اس وقت کی جو بیویاں تھیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ حضرت عائشہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو ان کے سامنے یاد کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے بڑا یعنی پروٹیسٹ کے انداز میں کہا کہ مجھ میں کیا کمی ہے، کبھی تک آپ کو وہ ٹھنگڑی چھوٹے قد والی یاد آتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، تمہیں پتہ ہے اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. تو یہ حضرت خدیجہ ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا صدمہ محسوس کیا ہوگا. حزن کہتے ہیں غم کو، تو عام الحزن ہے. دوسرا غم کیا پہنچا، کبھی تک وہ شخص کے جو قریش کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہوا تھا، خبر سارے منہ نے ہاتھ لایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بلا لیا، ابو طالب کو. ابو طالب بھی چلے گئے. اچھا اب یہاں تک سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کوئی اومیشن ہے یا کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کے بعد خاندان کا سربراہ، یعنی آج بھی جہاں یہ خاندانی نظام ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 سال پہلے جب یہ نئے آئے تھے بزدار صاحب چیف منسٹر آف پنجاب، تو ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد ان کی دستار بندی ہوئی تھی اور تصویر اخبار میں آئی تھی کہ یہ بزدار صاحب جو ہیں ان کی خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے دستار بندی ہو رہی ہے. تو آج اگر 1450 سال بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج سے 1500 سال 1450 سال پہلے یہ کیوں نہیں ہوا ہوگا. لیکن فار ون ریزن اور another اس کا تذکرہ نہیں کیا سیرت نگاروں نے، یا غائب کر دیا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں سے. وہ کیا ہے کہ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. تو سارے تائے نہیں، حضرت عباس بھی تایا ہیں، ابو طالب بھی تایا ہے، ابو لہب بھی تایا ہے. تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا اور ابو لہب اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ابو جہل ہے. ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس نے 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرائی، لیکن قرآن مجید میں اس کا نام نہیں لیا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ نام نہیں آیا. سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے، اور جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. سورہ انفال میں ذکر مل جائے گا. غزوہ بدر کے اندر اس نے نعرہ لگایا تھا کہ ان ھذا ھو الحق، اے اللہ اللہم ان ھذا ھو الحق، کہ اے اللہ اگر محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دعوت حق ہے
تو فمطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. ذکر آ گیا نا اس کا. لیکن ابو لہب وہ بدبخت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہونے کے باوجود وہ بدبخت ہے کہ جس کا قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. آپ سب کو یاد ہوگی یہ صورت. اور ہم نماز میں اکثر، خاص طور پر مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لاؤڈ سپیکر پر امام صاحب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس پر پھٹکار نام لے کر قیامت تک ہوتی رہے گی. لیکن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا. کس بنیاد پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد پر، کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی. جب کوئی صفحہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، توحید کے ساتھ دعوت دی ہے، آخرت کو ماننے کی دعوت دی ہے، تو اس نے اس وقت کہا تھا تبًّا لک یا محمد. اس کا اگر میں محاورے میں ترجمہ کروں تو یہ ہے ٹوٹ پینیا. اوے ٹوٹ پینیا محمد، لہذا جمع تھا نا، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شرافت ہے کہ آپ نے تو کسی کی گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دی، اور یہ تو تھا بھی سگا تایا، لہذا آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ بولا ہے کہ میرا نبی کیوں ٹوٹ پوے؟ ٹوٹ پین دوویں ہاتھ ابو لہب دے، اور وہ آپ بھی ٹوٹ پوے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو یہ ابو لہب ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. یعنی وہ جو قریش کا مطالبہ چلا آ رہا تھا، اس نے آتے ہی وہ مطالبہ ودن ایئر پورا کر دیا. یعنی تفصیل میں نہیں جاتا میں، کہ باقاعدہ اس نے ایک دعوت بلائی اور کھانا کھلا کر لوگوں سے کہا کہ محمد ادھر ذرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بلایا اور پوچھا یہ عبد المطلب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ کافر تھا، مشرک تھا. ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مشرک تھا. یعنی اس طرح کچھ خاندان کے جو بڑے تھے ان کا نام لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حقیقت تھی، جھوٹ تو آپ نہیں بول سکتے تھے کہ مشرک تھے، مشرک تھے، مشرک تھے. تو ابو لہب نے کہا ان کو، بنو ہاشم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر، کہ جو شخص تمہارے بڑوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہو اس کو حق پہنچتا ہے وہ تمہارے خاندان کا فرد رہے. تو لوگوں نے ظاہر ہے کہ ایسا ماحول بنایا، سب نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا یو آر آؤٹ دین. اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب مکہ مکرمہ جو تھا وہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا. مکے میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا حلیف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی یہ اعلان ہوا کہ تم خاندان سے باہر ہو، تو آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ باہر آ گئے مکہ مکرمہ سے. اور باہر سے آپ نے ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو، اس لیے کہ حلیف رہ سکتا ہے نا، یا غلام رہ سکتا ہے. اب خاندان بنو ہاشم کے فرد نہیں رہی، دیر بھائی آپ قبیلہ قریش کے فرد نہیں رہے، تو انہوں نے پناہ نہیں دی. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں. طائف کیا تھا؟ یہ ٹوین سٹی تھا مکہ مکرمہ کا. مکے کے روسا کی جائیدادیں تھی وہاں پر. مکہ میں تو کچھ اگتا نہیں تھا، وہاں ان کے باغات، ان کے یعنی جائیدادیں تھیں. وہاں 3 بھائی تھے، ان کی وہاں جائیداد تھی. یہ اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے. لیکن یاد رکھیے گا یہ وڈیرا جو ہوتا ہے نا، یہ جتنا مرضی اچھی ریپیوٹ کا مالک ہو، اندر سے وڈیرا ہی ہوتا ہے. لہذا انہوں نے وہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ان سے ملاقات کی اور پناہ طلب کی. عام طور پر یہاں بھی سیرت نگاروں نے بڑی غلطی کی ہے، زیادتی کی ہے میں سمجھتا ہوں، کہ اس کو ایک دعوتی سفر قرار دیا کہ آپ تبلیغ کے لیے وہاں گئے. اب ٹیکنیکلی اگر تبلیغ کے لیے گئے تھے، طائف میں کسی نے نہیں سنا، اگلی بستی میں جانا چاہیے تھا. وہاں سے ناکامی ہو تو پھر اگلی بستی میں جانا چاہیے تھا، پھر اگلی بستی میں جانا چاہیے تھا. یہ طالبان کا جو سارا فینومینا اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو، یہ کیا تھا کہ ملا عمر کے پاس ایک عورت فریاد لے کر آئی، اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے یہ وار لارڈز نے زیادتی کی تھی. تو ملا عمر اٹھے ہیں اور ایک اور جو مولوی تھا اس کے پاس گئے ہیں، اسے کہا کہ بھئی یہ زیادتی ہمیں روکنی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں ہمیں روکنی چاہیے. پھر وہ ایک اور مدرسے میں گئے ہیں، وہاں طالب علموں سے انہوں نے خطاب کیا ہے. وہاں طالب علم نے ہم بڑھیا جی آپ آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر ایک دوسرے مدرسے میں گئے ہیں، وہاں لوگوں نے انکار کیا ہے. پھر ایک تیسرے مدرسے میں گئے ہیں. یہ طالبان وجود میں آئی ہے، طالب علم تھے سارے بنیادی طور پر، یہ مدارس کے جن کی یہ تحریک تھی. دوبارہ وہ گئے آپ ان کے پاس اور انہوں نے وڈیرے پن کا ثبوت دیتے ہوئے، میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کیا گھٹیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی ہے. بہرحال
ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے بھائی نے کچھ کہا، فائنلی انہوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا، اور گاؤں کے جو لڑکے تھے ان سے کہا کہ ان کو پتھراؤ کرو. انہیں پتھراؤ کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخم پہنچائے ہیں، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا ہے، اور آپ پر کمزوری کی وجہ سے ایک غشی سی تاری ہوئی ہے اور آپ پاؤں کے بل بیٹھے ہیں. اور اس وقت پھر ایک دو لڑکے آئے تو انہوں نے آپ کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا ہوا، چلو یہاں نہیں بیٹھو، دھکا دے دیا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے آئے ہیں. یہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، یہ غزوہ بدر میں آپ اس کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھا. بہرحال وہاں انہوں نے انگور بھیجے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پلیٹ کے اندر ڈال کر، اور وہ عیسائی تھا، وہ جو ملازم تھا اس کا غلام تھا، وہ لے کے آیا ہے. یہ سیرت کی آج کا میرا موضوع نہیں، میں پھر زیادہ وقت لگ جائے گا اس میں، تفصیل میں نہیں جاتا. وہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی ہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک کنورسیشن کی ہے، ایک مناجات کی ہے، اور پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے. بڑی عجیب مناجات ہے، آپ ضرور پڑھیے گا سیرت کی کتابوں میں سے نکال کر. اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. کس بات کا شکوہ؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری، وقلت حیلتی، اور اپنے وسائل کی کمی، وحواری علی الناس، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. غور کیجیے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ کسے یقین ہوگا کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوا ہے، وداؤٹ ہز پرمیشن نہیں ہوا. یعنی مجھ پر جو ہے وہ کوئی مصیبت آ جائے تو میں کبھی آپ کو مورد الزام رہا ہوگا، تو میرے نہ یہ کرتا، تو میں کرتا، ٹھیک نہیں کیتا، چنگا نہیں کیتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو الاؤ نہ کرتا، ان کے ہاتھ کھلے نہ چھوڑتا، تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے، انہوں نے میرا حال کیا بنا دیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. طائف والوں سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے ہیں تو کہا نہیں شاید ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ بھی ان کے سپرد کر دیا، جیسے مرضی ستا لو. اچھا، اب دو ہی امکانات ہیں نا، کہ ایک یہ ہے کہ تو میرا امتحان لے رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو میرا ہوتا شکوہ تو شاید میں اسی کو اوپر چڑھاتا چلا جاتا. جیسے ہم ناشکری کرتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ہم ناشکری کر کے کہ وہ غریباں نے روزے رکھے، دن بڑے آئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں ہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بندگی جو ہے اس کا اظہار کیا، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. میری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. لہذا یہاں فوراً وہ بندگی جو ہے وہ آ گئی سامنے، یعنی انسٹنٹینیس شکوہ آیا زبان پر، لیکن فوراً اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. واپس آ گئے طائف سے، مکے میں داخل تو نہیں ہو سکتے. اب مطعم بن عدی ایک شخص تھا مشرک وہ بھی، لیکن شریف آدمی تھا. آپ نے اس کو پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ. آپ نے فرمایا کہ فارملی پناہ دو. تو وہ اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے لایا اور ان کے گھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخل ہوا. یہ ایک فارمل اناؤنسمنٹ تھی کہ آج سے یہ شخص میری پناہ میں ہے. اگلے دن اس نے آ کر حرم میں اعلان کیا سب سرداروں کے سامنے کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے. تو ابو جہل نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن سنس یو ہیو ڈن اٹ، تو ہمارا جو روایت ہے ہماری وہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو کمٹمنٹ ہے ہم اس کو آنر کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو آنر کریں گے. اب یہ واقعہ کہاں پھر رہے ہیں کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا 10 نبوی کے رمضان میں. ٹھیک، ابو طالب کے انتقال کے بارے میں، لیکن حضرت خدیجہ کے انتقال کے بارے میں سرٹن ہے کہ وہ رمضان میں ہوا. اس کے بعد شوال، ذی-قعدہ، اور تیسرا مہینہ ذی الحجہ کا ختم ہو گیا. اب ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم 11 نبوی میں پھر رہے ہیں. ٹھیک، اب 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، آپ طائف گئے، وہاں سے واپس آئے، کچھ عرصہ اور رہے ہوں گے.
تو وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، ہے کسی کو یاد شعر؟ اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالا گیا، آپ کی آہوزاری، آپ کا شکوہ آسمان پر گیا، تو پھر رسپانس آئی. رسپانس کیا تھی کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں یوں ہاتھ پھیلا کے کہتے میرا چاند، تو بچے کے آنسو یہیں رک جاتے ہیں. یا بچے کو گلے لگا لے تو بچے کا ساری تکلیف فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بلایا ہے آسمانوں پر. کیوں بلایا ہے؟ یعنی میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، اس کو الفاظ پر نہ جائیے، یعنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگانے کے لیے، آپ کا چہرہ مبارک چومنے کے لیے، آپ کو ری ایشور کرنے کے لیے، گھبرا مت میں تیرے ساتھ ہوں. اب 27 رجب پہ آ جائیں، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ 27 رجب کو ہوا اور 11 نبوی کو ہوا. تو رجب کے بعد کتنے مہینے ہیں اس سال کے؟ شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحجہ. اب اس 5ویں مہینے میں حج ہونا ہے، اور حج جو پہلا ہاف ہوتا ہے ذی الحج کا اس میں ہو جاتا ہے 12 یا 13 تاریخ کو حج ختم ہو جاتا ہے. اب اس میں سارے عرب سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں میں ان سے ملاقات کر کے انہیں اپنا تعارف کرواؤں اور دعوت دوں اسلام قبول کرنے کی. لیکن ابو لہب بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا. جس شخص سے بات کرنے لگے پیچھے سے بول پڑتا یہ جادوگر ہے، تو پر جادو کر دے گا، اور وہ فوراً بھاگ کے بندہ پرے ہو جاتا. لہذا آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں کہ رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں مدینے سے آئے ہوئے، یثرب سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے ملاقات کی. اکثر 5 افراد سنے تھے، لیکن الرحیق المختوم میں غالباً 6 افراد لکھے ہیں کہ 6 افراد سے ملاقات کی. وہ زیادہ اتھینٹک کتاب ہے. ان سے ملاقات کی، لیکن 5 یا 6 ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ وہ جو آپ سے سیکولرزم پر میں نے بات کی تھی نا، اس کی تباہ کاریاں، اس کی ہیرا پھیریاں، ان میں ایک یہ بھی شامل کر لیں. ریسرچ کے عنوان سے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے انہوں نے کھولا ہے کہ پی ایچ ڈی اس بات پر ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے وہ دنیا جہان کی کتابیں کنسلٹ کر کے یہ طے کرے کہ وہ آدمی 5-6 تھے. یہ ریسرچ ہے، اس پر پی ایچ ڈی ملتی ہے. یعنی اصل جو موضوع ہے اس سے ہٹ کر ایک چھوٹے سے نقطے پر اس پر خوربین اور زیادہ پاورفل خوربین لگا کر دیکھو اور یہ طے کرو کہ تیرے سے کیا تعلق ہے. وہ بندے 5 ہوں یا 4 ہوں یا 6 ہوں یا 10 ہوں. اے فیو پیپل فرام یثرب، فرام مدینہ، وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ان سے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا. تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کانوں کہاں ہے، یہ تو وہی تو نہیں کہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے وہ لگتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. تو آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے. اللہ نے قسمت جاگ پڑی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت پہ رکھا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بنے، مدد کرنے والے. تو وہ ایمان لے آئے. اب اگلے سال انہوں نے یہ پورے سال کے دوران کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن مین ٹو مین دعوت دے کر وہ اور لوگوں کو کنوینس کر کے لائے کہ وہاں وہ نبی ہیں آخری، میں تو ان پر ایمان لے آیا ہوں، آؤ تمہیں لے کر چلتا ہوں، تم بھی ان کے ایمان لے آؤ. وہ بھی آ گیا. دوسرے بندے نے بھی ایک بندے کو تیار کر لیا. اب اگلے سال 12 افراد آئے ہیں اور ایک بڑی اسپیشل ریکویسٹ لے کے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ ہم آپ سے بہت دور ہیں، روز روز آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہمیں ایک مقری، پڑھانے والا، یعنی قاری پڑھنے والا اور باب افعال سے مقری پڑھانے والا، آپ ہمیں کوئی مقری عطا کر دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا. ساتھ ہی آپ نے ان سے کمٹمنٹ لی، ایک بیعت لی جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. یہ بیعت کیا تھی؟ یعنی کچھ کام نہ کرنے کی کمٹمنٹ تھی. ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، غلط تہمت نہیں لگائیں گے، اور لا یاسینک فی معروف، اچھی باتوں میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ بیعت کر کے وہ چلے گئے. اب 1 سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید پڑھایا مدینہ منورہ میں.
لیکن میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسے پڑھایا، شاید گھوٹ کے پلایا تھا، یا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کے انجیکشن لگا دیے تھے کہ قرآن مجید ان کے خون میں شامل کر دیا۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے فارسی میں قرآن مجید کے بارے میں، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ قرآن عجیب بات چیز ہے، عجیب کلام ہے کہ جب یہ کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص تبدیل ہو جاتا ہے آل ٹوگیدر، اور جب وہ شخص تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے، ورلڈ ویو۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ پوڈیم ہے نا، آپ لوگ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اور نظر آ رہا ہے، اور یہ کیمرے میں جو آ رہا ہوگا سامنے سے ویو اور ہے، میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں تو یہ اور ویو ہے، تو زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ یہی دنیا ہے۔ ایک زمانہ کیا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ یہ تھی مکے کی جو نیچر، کہ بات بات پر لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے تھے۔ لیکن چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں جب ایک زخمی کا خون بہت بہہ گیا، خون بہہ جاتا ہے تو پیاس لگتی ہے، اس نے پانی مانگا، الاتش، پیاس لگی ہے بہت شدید، تو مشکیزہ لے کر ایک پانی پلانے والا اس کے پاس پہنچا۔ یوں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مشکیزہ منہ کے پاس کرتا تھا، وہ منہ کھولتا تھا، وہ پانی اس کے اندر ڈال دیتا تھا۔ تو جب اس نے منہ کھولا اور وہ پانی ڈالنے لگا تو ایک اور زخمی نے کہا، الاتش، بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا کہ میری خیر ہے، پہلے اس کو پلا دو۔ اس کے پاس پہنچا تو ایک تیسرے زخمی نے کہا، الاتش، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچا تو چوتھے نے آواز دے دی، تو چوتھے کے پاس پہنچا مشکیزہ لے کر، اس کی جان نکل چکی تھی، بھاگا بھاگا تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، اور پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ یعنی ہمارے لیے زندگی بڑی عزیز ہے نا، لیکن یہ چینج آتی ہے جب قرآن مجید اندر چلا جاتا ہے، تو پھر پانی پینے پلانے پہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ وہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ نہیں میں بے شک مر جاؤں لیکن وہ جو میرا بھائی ہے پہلے اس کو پلا دو۔ تو یہ تبدیلی آئی تو کیا ہو گیا؟ غزوہ بدر میں آپ پڑھیں تو وہاں ایک بڑا دلچسپ سین ہے کہ عتبہ بن ربیعہ لیڈ کر رہا تھا قریش کی فوج کو، تو اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر آیا میدان میں کہ آؤ مقابلے میں۔ تو پہلے تو اس کا بیٹا ہی آ گیا، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھے، تو حضور نے بلایا کہ نہیں باپ کے سامنے تلوار لے کر نہیں کھڑے ہونا۔ پھر 3 انصاری صحابی آ گئے، اس نے کہا تعارف کرواؤ، انہیں تعارف کرایا تو وہ چیخا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو۔ یہ کاشتکاروں سے لڑا کر کیا ہے؟ ہمارے یہاں خاندان ہے نا، راجپوت، جاٹ اور ڈوگر اور پٹھان، یہ لڑاکی قومیں مشہور ہیں، اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ارائیں اور شیخ، یہ اپنے کام سے کام کرنے والے۔ کاشتکار کو اپنی فصل سے ہوتی ہے کہ واڑیاں مرندہ بھی ویل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور جو کاروباری آدمی ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دکان بند نہ ہو، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور لڑنا بھیڑنا یہ ان کا شغل نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو۔ تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی حضرت عبیدہ بن حارث غالباً گئے ہیں، جن آئے اور پھر جنگ جو ہے باقاعدہ شروع ہوئی ہے، یہ جو ان کاشتکاروں سے لڑا کر۔ لیکن جب قرآن اندر گیا وہ شیر بن گئے، اور عرب کے سورماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے۔ وہ کیا تھا؟ نبی اکرم اگلے سال آئے تو پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ پھر اب کیلنڈر میں دیکھیے یہ 13واں سال ہو گیا نا، نبوت کا 13واں سال، تو ذوالحج میں یہ ہو رہا ہے معاہدہ، اور اس کے بعد پھر محرم، صفر، اور تیسرا مہینہ کیا ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے معراج النبی کی اہمیت۔ انشاءاللہ آپ اخبارات میں بھی پڑھیں گے مضامین، اس کی تفاصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی۔ امید ہے کہ یا پچھلے جمعے میں بیان ہو گیا ہوگا یا آج بیان ہوگا بہت سی مساجد میں معراج النبی کا، لیکن وہ ساری تفصیل اپنی جگہ پر ہیں، اس کو بھی انجوائے کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیوٹ پیش کیجئے، درود السلام بھیجئے، اور لیکن اس سیرت النبی میں اس واقعہ معراج کو فٹ کر کے ضرور دیکھیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے نئی راہیں سوچ کی کھلیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد آپ کا
جو مشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو اللہ کے دین کا غلبہ تھا، مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا. اور یہ جو واقعہ معراج ہے یعنی نبوت کے 11ویں سال میں ہوا ہے رجب کے اندر. رجب کیا ہے؟ مڈل آف دا منتھ، مڈل آف دا ایئر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جو کل زندگی ہے قمری لحاظ سے وہ 23 سالہ زندگی ہے، وحی کے آغاز سے لے کر آپ کے وصال تک. اور 1102 سے ضرب دے تو وہ 22 بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد 23 ہے. تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایز اے پروفٹ، ایز اللہ میسنجر جو آپ کی حیات طیبہ ہے، اس کے بالکل وسط میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس کی بڑی زبردست اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں کہ آپ دبتے چلے جا رہے تھے، بند گلی میں چلے گئے، خاندان بنو ہاشم سے نکال دیے گئے. لیکن اس کے بعد پھر یہ جو واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ امید کی کرن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر نہ کر، میں نے کہا نا کہ آپ کو تھپکی دینے کے لیے، آپ کو منہ چومنے کے لیے، آپ کو گلے لگانے کے لیے، اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا ری ایشور کرنے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی. اللہ تعالیٰ کوئی لاچار نہیں ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ میں سے نکالنا چاہتا تھا، اور وہاں سے نکال کر آپ کو ایک دوسرے بیس پر لے جانا چاہتا تھا. اور اس کو الٹرنیٹ بیس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جد و جہد کی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کو غائب اور نابود ہی ہونا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے، کھوبا دے، ہماری زندگی کا جز بنا دے. ہمارے ریشے ریشے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اور ہمیں بھی ان کے مشن کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ